اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ چونکہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، لہذا اگر تم ان کو اپنے طرف سے اپنا ذبیحہ ان کو کھلاؤ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی آگے آنے والا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کیا معنی؟ تم ان سے نکاح کر سکتے تو، لیکن یہاں پر یہ تو یہ کہہ دیا کہ یہ حلت دو طرفہ ہے، یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ آگے جو عورتوں کا معاملہ آ رہا ہے وہاں یہ قصہ نہیں ہے، وہاں دو طرفہ نہیں ہے۔ ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو تقابل کر کے ادھر بتا دیا کہ ذبیحہ کے اندر تو یہ بات ہے کہ تمہارا دو طرفہ حلت ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ دو طرفہ کارروائی نہیں ہے۔ تو اس طرح اس لیے اس کا یہ فائدہ فرمایا گیا۔ المحصنات من الذین المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو پاک دامن عورتیں ہیں مسلمان ہوں یا پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے ہوں، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہاں فرما دیا کہ اہل کتاب کی خواتین سے تمہارا نکاح جائز ہے، اور یہ حکم قرآن کریم کے دروازے ہو گیا۔ لیکن جتنی بھی حلال چیزیں ہیں یا مباح چیزیں ہیں وہ اسی وقت تک مباح رہتی ہیں جب تک کہ ان سے کوئی خرابی لازم نہ آئے، اور اگر خرابی لازم آنے لگے تو پھر اس صورت میں مباح تو اپنی جگہ مباح ہے، لیکن اس خرابی کی وجہ سے اس سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو حلال قرار دیا، لیکن یہ کہ اباحت ہے، مباح ہے۔ اور ابتدائی زمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، شروع میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اسلام ایک بڑھتی ہوئی اور چڑھتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اور اگر اہل کتاب خواتین مسلمانوں کے گھر میں آتی تو وہ اسلام کے ماحول سے متاثر ہوتی، تو اس میں کوئی مفسدہ کسی قسم کا نہیں تھا، بلکہ اسلامی ماحول میں آ کر بسا اوقات وہ اسلام قبول کر لیا کرتی تھی۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آیا اور فتوحات ایران اور روم تک پہنچی، تو وہاں پر جب مسلمان جاتے تھے تو وہاں اکثریت تک ہوتی تھی رومیوں کی یا ایرانیوں کی، اگرچہ ان میں سے بعض مسلمان بھی ہو جاتے تھے، لیکن بڑی بھاری تعداد میں ایرانی اور رومی خواتین ہوتی تھی۔ اور حضرت فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ چونکہ یہ مرکز سے دور ہیں، پوری تربیت ان کو ملی نہیں ہے جو نئے مسلم وہاں پر ہو رہے ہیں، وہ اگر خواتین سے اس طرح رشتہ قائم کریں گے تو اکثریت کے رجحانات مسلمانوں کے اندر آنے کا اندیشہ ہے، لہذا انہوں نے وقتی طور پر یہ پابندی لگا دی کہ بھئی کسی غیر مسلم خاتون سے نکاح کرنے کی میری طرف سے اجازت نہیں۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ایک عارضی اور مفسدے کو روکنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے پابندی لگائی تھی، ورنہ اصلاً حلال ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کا حلال ہونا اور بات ہے، اور اس حلال تک پہنچنے کا طریقہ اختیار کرنا، اس کا جائز ہونا، یہ اور بات ہے۔ جیسے آپ اگر کسی پرندے کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور دو چار اس کے اوپر تھپڑ لگا کے اور پھر اس کو ذبح کریں جس سے اس کا رگیں کٹ جائیں،
تو وہ جانور تو حلال ہوگا بے شک، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ناجائز ہوگا، تو طریقے کے ناجائز ہونے کے باوجود وہ چیز حلال رہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتابی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اگر مفاسد موجود ہیں جیسے کہ آج کل بہت ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، جبکہ اس کو اندیشہ ہو کہ میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کے بعد اپنی اولاد کو نہیں بچا سکوں گا، اپنی اولاد کو خراب کرنا پڑے گا۔ یہ جانتے بوجھتے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اگرچہ اس گناہ کے ذریعے جو عورت نکاح میں آئے گی وہ حلال ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کرنا بذات خود کہ اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالنا، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کا یہی مقصد تھا۔ آگے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں پر بھی نکاح کا ذکر آیا ہے تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، کہ نکاح اس وقت حلال ہوتا ہے جب تم نے عورتوں کو ان کے حقوق یعنی مہر ادا کر دیا، اور ان کو نکاح میں لانے کا مقصد اپنے آپ کو عفت کی قید میں لانا، مقصود یہ ہو کہ میں عفت کی زندگی گزاروں اور غیر مسافحین، اور مقصد یہ نہ ہو کہ صرف ایک ہوس نکالنا مقصود ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح پھر توجہ دلائی انسان کو، یہ قوانین تو ہم نے بیان کر دیے، لیکن قوانین پر عمل درآمد بغیر ایمان کے طاقت کے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے انکار کر دے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والا۔